مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، ماں سوا سے ہم نہیں ڈرتے. مدینے کا مقیم، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے میں نشتر حال پشاور کے غیور عوام کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. یہ وعدہ کرتا ہوں کہ 3 دن بعد پھر مدینہ جا رہا ہوں. آپ سب کی طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اگر سنیں ادب عقیدت، اب میں آپ سے مدینے کا باسی مخاطب ہوں، میں مدینے کا مقیم آپ سے مخاطب ہوں. میں ادب کی بات کروں گا، عقیدت کی بات کروں گا اور سچے عقیدے کی بات کروں گا. فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، ماں سوا سے ہم نہیں ڈرتے. قضا سے کیا ڈراتے ہو، قضا سے ہم نہیں ڈرتے. فقط اللہ اور ختم رسول کا کرم ہے ہم پر کہ جھوٹے انبیاء و اولیاء سے ہم نہیں ڈرتے. اگر کسی ظالم کو ظالم کہہ دیا تو مار ڈالے گا، یہی ہے انتہا اس کی، اس انتہا سے ہم نہیں ڈرتے. ہم امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے نام لیوا ہیں، جنہوں نے موچی بازار موچی باغ میں لاہور میں خطاب کرتے ہوئے اور اس کے بعد سن 53 کی تحریک میں یہ فرمایا تھا، فرعون کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. فرعون کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. کسی جھوٹے انبیاء کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیریں پہنا دو، مجھے زنجیریں پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو اور قادیانیوں کو میں مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے. میرے دوستو، آئیے میں آپ کو تصوراتی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں لے جانا چاہتا ہوں. سنیں پھر تصور شہنشاہ کونین کا، اپنے نبی کی محبت کے تصور میں بھی آؤ. پھر تصور شہنشاہ کونین کا، دل میں میرے بسط احترام آ گیا. نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. اس لیے ادب کے تقاضے میں اس زبان پر نام محمد پر پڑھ دو صلی اللہ، زور سے پڑھ دو صلی اللہ. میرے دوستو، لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں، وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا. وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اپنا مرکز بناؤ رسول اللہ کو. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. پشاور کی غیور عوام، میں بحیثیت ورلڈ سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ڈاکٹر احمد علی سراج نام لے کے بتا رہا ہوں، ہم وہ لوگ ہیں جب پچھلے سال کنونشن سینٹر میں جہاں پر وزراء سامنے بیٹھے تھے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی بیٹھے تھے،
36 ملکوں کے سفیر بھی بیٹھے تھے اور صدارت وزیر اعظم عمران خان کر رہا تھا. میں نے عمران خان کی تعریف نہیں کی بلکہ رسول اللہ کی عظمت کا نعرہ لگایا. آپ نے میڈیا میں مجھے دیکھا تھا. میں نے اس وقت مخاطب کر کے اسے کہا وزیر اعظم صاحب اگر آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو پھر ریاست مدینہ سے پہلا اجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وہ لشکر تھا جس میں بدری غازی بھی تھے، احد کے غازی بھی تھے، تبوک کے غازی بھی تھے، اور مدینے سے وہ لشکر جب روانہ ہوا یمامہ میں ایک ہی مارکہ میں رسول اللہ کی ذات نبوت ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کرام نے قربانی دے دی تھی. میں اس بات کو وضاحت میں لانا چاہتا ہوں. ہم نے حق کی آواز کو صرف نشتر حال میں نہیں، اس بین الاقوامی پلیٹ فارم پر میں کیونکہ وزارت مذہبی امور کا ممبر علماء مشائخ کونسل اور حج اور نصاب کمیٹی جو وہاں بنائی گئی ہے اس کا ممبر ہوں، میں نے وہاں کوئی رعایت نہیں بخشی. آپ یہاں نعرے لگا رہے ہیں، میں نے اس ایوان میں جہاں وزراء اور پارلیمنٹ کے ممبران اور ساری سیاسی جماعتوں کے نمائندگان بیٹھے تھے، ہر مسلک کا نمائندہ بیٹھا تھا، میں نے اس کنونشن سینٹر میں جناب وزیر اعظم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ کی بعثت میں جو 23 سال کا بعثت کا پیریڈ تھا اس میں 259 صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں، مگر صدیق اکبر کی خلافت میں 1200 صحابہ کرام نے ذات نبوت پر اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. ہم ان صحابہ کے نام لیوا ہیں. اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، یقین محکم عمل پیم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئین جوہر میں عمل پیم تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہمیں تو موت کا ڈر ہے، انہیں خدا کا ڈر تھا. آج ہم سب یہ مل کر اس بات کو عہد میں لائیں. ہمارے امیر مرکزیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب جو مکہ مکرمہ مدرس حرم کے شیخ الحدیث ہیں، ہمارے بانی جماعت انٹرنیشنل کے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حرم مکی میں حدیث کا درس دیتے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کن کی نقابل مولانا محمد مکی حجازی ہماری جماعت کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور پھر ہم نے پوری دنیا میں ختم نبوت کا ڈنکا ایسے بجایا ہے کہ جب مرزا طاہر یہاں سے بھاگا تھا تو سب سے پہلے لندن میں کانفرنس مملے حال میں رکھنے والے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، مولانا خان محمد صاحب خان کا سراجیہ رحمت اللہ علیہ، دونوں رحمت اللہ علیہ دنیا سے رحلت کر گئے. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد جہاں جہاں کانفرنسیں ہوتی رہیں امام کعبہ کو بھی ہم لے کر چلے. میں خود کینیڈا میں، امریکہ میں اور یورپین کنٹریز میں، فرانس میں، ہر ملک میں، لندن میں تو ایک نہیں، یہ لندن کانفرنس ہے، یہ برمنگھم کی سینٹرل ماسک میں کانفرنس ہے، یہ لیسٹر میں کانفرنس ہے، ہیڈروسفیلڈ میں ہے، گلاسکو میں ہے، ایڈنبرا میں ہے. ہم نے اس نعرے کو وہاں بلند کیا جہاں یہ نعرہ یہاں نہیں لگ سکتا تھا. ہم نے لندن کے اس پلیٹ فارم پر بھی ایتھرو سے لے کر پوری یعنی یورپین کنٹری میں یہی نعرہ لگا دیا تھا، تاج و تخت ختم نبوت. اپنے اندر اتحاد پیدا کرو. آج ختم نبوت کی چھتری کے نیچے کو بولو ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. کسی مسلمان کو آپ کافر نہ بنائیں، مگر جو ہماری ختم نبوت کی چھتری کے نیچے ہے ہم امیر شریعت کی طرح اپنی پگڑی بھی اس کے پاؤں کے پاس رکھ سکتے ہیں. ہمارے انداز یہ ہونے چاہیے. رہا یہ کہ یہ ہم واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں، اگر حکومت نے اس قانون کو جو ناموس رسالت کا ہے، جو توہین رسالت کا 295، میں نے وزیر اعظم عمران خان کو ان کی صدارت میں یہ کہا کہ یہ قانون پاکستان میں جو پاس ہوا ہے 295C، جس میں
کنایتاً اشارتاً تحریراً یا تقریراً اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اس کی سزا ہمارا قانون پاکستان کا دستور اور آئین کیا کہتا ہے کہ اس کی سزا بولو اس کی سزا ہاں زور سے نعرہ لگاؤ زور سے میرے دوستو ہم ہر میدان میں انشاءاللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں میں ایک جماعت کا ذمہ دار ہوں ورلڈ سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے حکومت یہ بات سن لے اگر اسلامی دفعات میں یا ختم نبوت کے قوانین میں یا اقوام متحدہ کے دباؤ میں آ کر انہوں نے اگر اس میں ترمیم تعدیل یا امینڈمنٹ کی تو ہم سب اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں مگر آئین کے اسلامی دفعات میں کوئی بھی ترمیم برداشت زور سے کرو کوئی بھی ترمیم برداشت مل کر اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ہم اپنے اندر ایک یہ چیز پیدا کریں کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا آپ کو اعتماد میں لیتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہم انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا اور بتائیں گے کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو ہماری سرحدوں کو اگر حملہ آور ہوگا تو جس طرح جغرافیائی سرحد پر حملے آور ہونے والوں کو ہم للکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ بھی ہماری تحریک ہے اور الحاد اور کفر اگر اس نے کوئی بھی ایسی سرگرمیاں دکھائیں یہ ہمارے جرنیل کھڑے ہیں ہم سب کھڑے ہو کر عہد کریں ہم اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے پوری اسٹیج کھڑی ہو جائے میں امیر مرکزیہ مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب کی طرف سے یہ آپ سے عہد و پیمان لے رہا ہوں وقت آنے پر اگر اسلامی دفعات کو یا ختم نبوت کے قوانین میں اگر ترمیم و تعدیل ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر کہیں ہم جان دے دیں گے مگر ترمیم نہیں ہونے دیں گے زور سے کہا ہم جان دے دیں گے ترمیم بس انہی کلمات کے ساتھ وقت کم ہے میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کی دعوت کے لیے بہت سارے زخم کھائے آپ کے پیشانی میں تیر گھسا آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے صحابہ نے اپنی جانیں دیں ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے گھروں میں بھی زندہ کرنا ہے اور اس ملک میں انشاءاللہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کا عزم کیا ہے آؤ مل کر نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت پاکستان افواج پاکستان کشمیر بنے گا مولانا پیر شکیل اختر صاحب جن نے اتنی محنت کی ہے آپ کبھی بھی اب اپنے اندر کوئی اختلاف کی بات پیدا نہ کریں میں ایک جملہ دوں گا سنو میں لندن میں کانفرنس میں تھا اس میں کسی شخص نے جب اس طرح اختلافی بات کی تو وہاں لندن میں قادیانیوں نے خوشی منائی ہم قادیانیوں کو خوش کریں یا اپنے مسلمان ایک ہو کر قادیانیوں کو یہ بتا دیں کہ ہم سب ختم نبوت کی چھتری کے نیچے اختلاف کو چھوڑ دو نفرتوں کو چھوڑ دو اور علماء کی چھتری کے نیچے یہ عہد کر لو کہ ہم قادیانیوں کو کبھی خوش نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ان کی سرگرمیوں کے بارے میں نے ابھی بھی جو ہے ٹیلی ویژن کے جو افراد آئے ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ ملک کے اندر جو قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہیں یہ ہمارا نشتر حال پورا کا پورا اس بات کی قرارداد پاس کرتا ہے کہ اس قانون کی روشنی سے قادیانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی ہونی چاہیے نعرہ تکبیر